السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، علم سے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاوی عزیزیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ اس مجلس میں جس میں تعزیہ داری ہو، بنیت زیارت و گریہ ازاری حاضر ہونا اور وہاں جا کر مرثیہ اور کتاب سننا اور فاتحہ و درود پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس مجلس میں بنیت زیارت و گریہ ازاری کے بھی حاضر ہونا ناجائز ہے، اس واسطے کہ وہ جگہ کوئی زیارت کی نہیں کہ زیارت کے واسطے جائے، اور وہاں چند لکڑی تعزیہ دار کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ قابل زیارت نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جو شخص کوئی امر خلاف شرع دیکھے تو چاہیے کہ اسے مٹا دے اپنے ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے مٹانے کی اس کو قدرت نہ ہو تو زبان سے مٹا دے، یعنی زبان سے منع کر دے، اور اگر زبان سے منع کرنے کا بھی اس کو اختیار نہ ہو تو اسے اپنے دل سے مٹا دے، یعنی دل میں اس کو برا جانے۔ دل سے منع کرنا نہایت ضعیف ایمان ہے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے، اور اس فتوے کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی عزیزیہ میں ارشاد فرمایا ہے، صفحہ نمبر 186 فتاوی عزیزیہ۔ محترم ناظرین کرام، اور بھی بہت سارے علماء کرام نے تعزیہ داری اور علم بٹھانا، پنجے وغیرہ، ان سب کو ناجائز قرار دیا ہے۔ استاذ شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عشرہ محرم و دیگر وقت میں تعزیہ بنانا، علم تیار کرنا، اس جیسے سب کام بدعت سیئہ ہیں۔ یہ عمل نہ پہلی صدی میں تھا، نہ دوسری صدی میں تھا، نہ تیسری صدی میں۔ طبرانی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دین میں نیا عمل و عقیدہ پیدا کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ امامین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزار جب موجود ہیں تو مصنوعی مزار بنا کر زیارت کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جیسا کہ مصنوعی کعبہ و مصنوعی عرفات بنا کر حج کرنے سے حج نہیں ہوتا، اسی طرح مصنوعی ذریعہ یعنی علم، مزار وغیرہ بنا کر زیارت کرنا جائز نہیں۔ اور یہ کہنا کہ علم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور یہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے ذکر کا طریقہ شریعت محمدی نے بیان کیا ہے، ہمیں ایسے طریقے کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا۔ مجموعۃ الفتاوی کتاب الکراہیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 345 اور 344۔ تو یہ استاذ شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تھا حضرت کا فتویٰ۔ اب آئیے اور ایک فتویٰ حضرت نائب رسول رحمت آباد شریف کے بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، آپ کے ایک خاص شاگرد حضرت مخدوم عبدالحق ساوی مدراسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا سن وصال 1166 ہجری ہے، آپ نے ایک رسالہ بھی تحریر کیا جس کا نام تنبیہ الانام فی الزجر عن التابوت والاعلام ہے۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔ دکن میں 2 رسالے، رسالہ بدعت اور ارشاد نامہ تصنیف کیے، جن کا موضوع بھی وہی ہے۔ یہاں یہ ذکر بھی اہم ہے کہ حضرت نائب رسول ہی کی وصیت اور تعلیم کا نتیجہ ہے کہ حضرت مخدوم ساوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی میلا پور میں پنجوں، تابوت اور اعلام برداری کی سخت ممانعت کی تھی، اور ان کی حیات تک یہ تمام خرافات مفقود تھی۔ تاریخ اولیاء تمل ناڈو، صفحہ نمبر 166۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اب جامعہ نظامیہ کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس مسئلے کو پوچھا گیا ہے، یعنی علم کے تعلق سے، تعزیہ داری کے تعلق سے۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک خریے میں جہاں ایک مسجد ہے جس میں مصلی پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے 2 امام ہیں، ایک تو کبھی نماز نہیں پڑھتا اور بعض اوقات شراب وغیرہ کے نشے میں مخمور رہتا ہے، اور ہنود کی جاترا کے میلے میں شریک حال رہ کر چندہ وغیرہ وصول کرتا پھرتا ہے، اور محرم شریف میں شدے بٹھا کر فاتحہ دیتا ہے۔ شدے بٹھا کر یعنی علم بٹھا کر فاتحہ دیتا ہے۔ اب صرف عیدین میں امامت کا دعویٰ کرتا ہے، اور دوسرا امام نماز 5 وقتہ پڑھاتا ہے اور خلاف شرع کوئی کام نہیں کرتا، اور مسائل فقہ سے بقدر ضرورت اچھی طرح واقف ہے۔ اب ان دونوں میں امامت کا مستحق کون ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اصل یہ جواب دینا مقصود ہے کہ محرم شریف میں شدے بٹھا کر فاتحہ دینے کے تعلق سے میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ شرعاً امامت کے لیے وہی شخص زیادہ مستحق ہے جو مسائل نماز سے واقف و متقی ہو، یعنی حرام چیزوں اور بدعتوں سے پرہیز کرتا ہو، اور جو شراب خور اور ہنود کی جاترا میں مدد دیتا اور شدے بٹھاتا ہے وہ شرعاً فاسق اور بدعتی ہے۔ یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ جو شدے بٹھاتا ہے، جو پنجے بٹھاتا ہے، جو علم بٹھاتا ہے، وہ شرعاً فاسق اور بدعتی ہے۔ ایسے شخص کی امامت مکروہ ہے۔ پس جو امام کے پابند شریعت و واقف مسائل نماز ہے وہی امامت کرنے کا مستحق ہے۔ نماز پنجگانہ و عیدین کے لیے بھی اسی کو مقرر کیا جائے، اور جو شراب خور ہے اور پابند شریعت نہیں وہ امامت سے موقوف کیا جائے، یعنی اس کو امامت سے روک دیا جائے۔ تو اس فتوے میں بھی حضرت مولانا مفتی رکن الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بتلایا کہ شدے بٹھانا یعنی علم بٹھانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ نے اس تعلق سے فتویٰ دیا۔ پھر حال ہی میں جامعہ نظامیہ کی ایک عظیم شخصیت گزری، حضرت مولانا مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ سے اس تعلق سے مسئلہ پوچھا گیا کہ سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ماہ محرم میں علم بٹھانا یا ڈھٹی چڑھانا یا ماتم کرنا، سینہ کوبی وغیرہ از روئے شرع کیسا ہے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، علم بٹھانا یا ڈھٹی چڑھانا یا ماتم کرنا غیر اسلامی اعمال ہیں۔ شریعت اسلامی میں ان اعمال کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اہل اسلام کو چاہیے کہ ایسے لغو و لا یعنی اعمال سے احتراز کریں۔ از منتخب فتاوے جامعہ نظامیہ، صفحہ نمبر 23 اور 24۔ تو آئیے ناظرین کرام، ایک اور سوال حضرت مولانا مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا گیا اسی سے متعلق۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ شرعاً ماہ محرم میں علم ایستادہ کرنا یعنی علم کھڑا کرنا، علم اٹھانا بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح ڈھول باجے وغیرہ یہ ناجائز ہیں،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جسم میں آتے ہیں، یہ تصور کرنا فاسد اعتقاد ہے۔ ہر مسلمان کو ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فتوے دیے۔ ان فتاووں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ محرم الحرام میں علم یعنی پنجے تعزیہ بٹھانا یا اٹھانا، ماتم کرنا، یہ سب ناجائز امور ہے۔ اہل سنت والجماعت سے ان امور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔